بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. جیورسپروڈنس کا ہم آپ کے سامنے آج پیش کرنے لگے ہیں، جو 3 ایئر میں یہ LLB 1 میں ہے اور 5 ایئر میں LLB 3 میں ہے، اور لا گیٹ میں کا یہ ایک لازمی حصہ ہے، اس میں یہ MCQs آتے ہیں. تو یہ کرنے کا مقصد ہمارا جہاں اپنے اسٹوڈنٹ کو MCQ دینے ہیں، کیونکہ اب پتہ نہیں طریقہ کار کا کہ کیا آ جاتا ہے، MCQ آ جاتے ہیں یا وہ سبجیکٹیو آ جاتا ہے یا اوپن بک آ جاتا ہے. جو بھی میتھڈ آئے گا وہ کرنا ہے. تبھی چونکہ ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم MCQ اسٹوڈنٹ کو مہیا کریں، تو یہ جیورسپروڈنس جو ہے اس پر ہم MCQ دے رہے ہیں بچوں کو. تو جیورسپروڈنس کا یہ لیکچر نمبر 2 ہے، اور ہرٹس theory bridges the age-old conflict between the theories of law, emphasizing recognition and social obedience as the essential characteristics of a legal norm, and those that emphasized law as a cohesive order having elements of authority, command and sanction. اس ڈیفینیشن کے بارے میں بتانا ہے یہ کس کی ہے. تو یہ تبصرہ ہے اس کی ہرٹس تھیوری پر کہ وہ کیا کام کرتی ہے، اس پر تبصرہ ہے، اور کس آدمی نے یہ تبصرہ کیا ہے، کس نے یہ ذکر کیا ہے، کس کی یہ تھیوری ہے، اس کا ذکر کرنا ہے. تو یہ بھی جزء ہمارا درست ہے، فرائڈ مین. اور کویشچن نمبر 37 ہے ہمارے پاس، کیونکہ یہ لیکچر نمبر 2 ہے. پہلے 35 پچھلے لیکچر میں ہو چکے تھے، تو اس میں یہ دوسرا اگلے لیکچر میں سے آ گیا. The theory presented by Kelsen is called pure theory of law because یہ جزء اس کا separated law from history, religious, ethics, politics, metaphysics, economics. کہ کیا یہ پیور تھیوری آف لا جو ہے کیلسن کی جو تھیوری ہے، یہ سپریٹ کرتی ہے لا کو ہسٹری سے، ریلیجس سے، ایتھکس سے، پالیٹکس سے، میٹافزکس سے، اکنامی سے. بلکہ اس کے لیے ایک اور لفظ بھی بولا جاتا ہے، وہ ہے ڈیسکالوجائز. ڈیسکالوجائزڈ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں کسی چیز کا مدخل نہیں، صرف لا کے نام ہے، تو لا کے بارے میں ہے. تو ڈسکس جیورسپروڈنس از آل اٹس پیورٹی، یہ صرف جیورسپروڈنس کو ڈسکس کرتی ہے تمام تر اس کی خوبیوں کے ساتھ. اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کیا کام ہو رہا ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ لا کیا ہے، بس what is law, what is out to be law, it's not concerned. Discuss law in purity. یہ 3 آپشن ہیں ہمارے سامنے، اور ہم نے کرنا ہے درست. تو اے جزء ہمارا درست ہے، separated law from history, religious, ethics, politics, metaphysics, economics. یہ اس کی سپریشن جو ہے لا کی باقی چیزوں سے وہ بتائی جا رہی ہے. سیکالوجائز جو ہے ڈیسکالوجائز کرنے کا جو عمل ہے یہ اس کو بتا رہا ہے. اس کے بعد اکارڈنگ ٹو کیلسن تھیوری دی ویلیڈیٹی آف اے نارم از بیسڈ آن لیگلٹی آف نارم، افیکٹونیس آف نارم، ریسپیکٹونیس آف نارم. تو یہ کیلسن جو ہے یہ کس پر دی ویلیڈیٹی آف اے نارم از بیسڈ آن، اس کی ویلیڈیٹی آف نارم جو ہے کس پر کرتی ہے، لیگلٹی آف نارمس پر کرتی ہے، افیکٹونیس آف نارم پر کرتی ہے، ریسپیکٹونیس آف نارمس پر کرتی ہے. تو افیکٹونیس آف نارم بھی جزء ہمارا درست ہے. اکارڈنگ ٹو کیلسن نارم از دی meaning of an act by which a certain behavior is permitted, authorized, commanded, all of above. تو permitted کا لفظ بھی ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا authorized کا لفظ بھی ٹھیک ہے، اور commanded کا لفظ بھی ٹھیک ہے. all of above جو ہے یہ کیلسن کی اس تھیوری کے پورا کرتے ہیں. اس کے بعد ہے لیگل تھیوری آف کیلسن از آلسو نون ایز سائنٹیفک تھیوری آف لا، جنرل تھیوری آف لا، پیور تھیوری آف لا. تو سی آپشن ہمارا درست ہے، پیور تھیوری آف لا. یہ کیلسن کی تھیوری کا نام ہے. پیور سے مراد یہ ہے کہ باقی ساری چیزوں سے بچ کر خالصتاً لا کی بنیاد پر جو تھیوری بنی ہے. پیور تھیوری آف لا از پروپاؤنڈڈ بائی انگلش اسکول، رومن اسکول، ویانا اسکول. تو سی جو ہمارا درست ہے، ویانا اسکول والا. اس کے بعد ہے ہمارے پاس آپشن اور MCQ آ گیا، ہو ایکسپریسڈ thesis regarding theory of Holland to say that jurisprudence is concerned with only form
form is to derogate it from the rank of science to that of a craft. کہ یہ کس کی تھیری ہے؟ یہ آسٹن کی ہے، جینیس کی ہے، سامنٹ کی ہے. تو یہ بھی جینیس کی تھیری ہے جو اسے سائنس سے کرافٹ کی طرف لے کر جاتی ہے. اور اس کے بعد ہے اکارڈنگ ٹو ہالینڈ پازیٹیو لا مینس جنرل اینڈ کیزول میننگ، اکنامکس اینڈ پولیٹیکل میننگ، سبجیکٹیو اینڈ آبجیکٹیو میننگ. اکارڈنگ ٹو ہالینڈ پازیٹیو تھیوری مینس پازیٹیو لا کے بارے میں ہالینڈ نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں دوسرا آپشن ہم نے کرنا ہے. تو سبجیکٹیو اینڈ آبجیکٹیو میننگس. اکارڈنگ ٹو ہالینڈ پازیٹیو لا مینس all norms prevailing in the society, the ideal law which should prevail in the society, actual existing law as distinguished from ideal law. تو یہ ہمارا جواب دوسرا ایکچوئل ایگزسٹنگ لا ایز ڈسٹنگوشڈ فرام آئیڈیل لا. اور کویشچن نمبر 45 ہمارے پاس. ایز پر ہالینڈ جورسپروڈنس از اے فارمل سائنس بیکاز اٹ ڈز ناٹ ڈیل ود دی سائنٹیفک لا. It deals with the fundamental principles of underlying law. It does not deal with the fundamental principles of underlying law. یہ بھی ہمارا درست جز ہے. It deals with the fundamental principles of underlying law. Kelsey's theory of law deals with the knowledge of what the law is and not to concern with what the law ought to be. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے کی ہے. یہ اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے. Kelsey's theory does not describe law as a normative science. یہ فالس ہے. اس کی تو سارا نام پر ڈپینڈ کرتی ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ غلط ہے. Kelsey's theory of pure law is theory of norms, not so much connected with the effectiveness of the legal norms. یہ بھی اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے. افیکٹونیس کو ڈیل کرتی ہے اس لیے ٹرو ہے. اس کے بعد ایز پر کیلسن تھیوری دیر از ڈفرنٹ بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ لا. کیلسن تھیوری دیر از ڈفرنس بٹوین پبلک اینڈ پرائیویٹ لا. یہ فالس. دونوں میں کوئی فرق وہ نہیں کرتا. ایز پر کیلسن تھیوری لا اینڈ اسٹیٹ آر ڈفرنٹ. دے آر ان فیکٹ ڈفرنٹ ان ٹوٹل. تو یہ فالس ہے. اس کے بعد ایز پر کیلسن تھیوری لیگل ڈیوٹیز آر دی اسینس آف لا اینڈ ناٹ لیگل رائٹس. تو یہ ٹرو ہے. اس کے بعد ایز پر کیلسن تھیوری لیگل پرسنالٹی از آرٹیفیشل اینڈ ڈرائیوز اٹس ویلیڈیٹی فرام گرینڈ نارم. ٹرو ہے یہ ڈیفینیشن. دیر از اے ہیٹیچی آف نارم ایچ نارم being valid on the presupposed validity of some other norms. یہ بھی ٹرو ہے اسٹیٹمنٹ. Grand norm is the starting point in a legal system from which emerges a gradual concentration of norms. یہ اسٹیٹمنٹ بھی ٹرو ہے. اس کے بعد every legal system has a distinct grand norm. Its forms are different in different legal systems. For example, it is in UK a crown in parliament, will of dictator B جز ہے ہمارا. principle of pacta sunt servanda in international law, all of above. D option ہمارا. اور C درست ہے. principle of pacta sunt servanda in international law. اور اس کے بعد ہمارا who has Kelsen theory of law as an exercise in logic and not in real life. یہ ہالینڈ لاسکی نے ہرالڈ لاسکی نے کہا تھا, میجنے نے کہا تھا, ہومز نے کہا تھا. تو یہ اے جز درست ہے, ہرالڈ لاسکی. کویشچن نمبر 57. Who has criticized Kelsen's grand norm in following words? The social effect and questions of justice excludes through from all the sides, doors and back doors of his pyramid of norms. The front door in wide open to both. اس میں کیا ہے؟ جویلی سٹون کا ہے, لاسکی کا ہے, فرائس مین کا ہے.
تو یہ اے جز درست ہے. جولیس اسٹون کی یہ ڈیفینیشن ہے. ایز پر نیچرل لا دیر از اے کنیکشن بٹوین مینز اینڈ اینڈ. یہ اس کو ہم نے کریکٹ کرنا ہے, یہ درست ہے. اس کے بعد 59 ہے ہمارے پاس ایم سی کیو. ایز پر نیچرل لا جسٹس ڈز ناٹ اوریجنیٹ ان پیور پریکٹیکل ریزنس, یہ فالس ہے. اس کے بعد ایز پر نیچرل لا لا کنسسٹ آف مینس آف اچیونگ اینڈ. نیچرل لا کنسسٹ آف مینس آف اچیونگ اینڈس, یہ 2 کرنا ہے ہم نے. بہت شکریہ آپ کا. یہ ہمارے ایک اور لیکچر ختم ہوا. جورسپروڈنس کا لیکچر نمبر 2 ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم.